اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران ہے اور آیت کا نشان 61 ہے اور موضوع آیت عظمت اہل بیت ہے۔ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، عظمتیں ہوں گی، فضیلتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی۔ صلوات پڑھیں گے محمد بلندر صلوات ایک اور صلوات نبی کی ذات دشمنان اسلام کی نیندیں اڑانے کے لیے، دشمنان اسلام کی نیندیں اڑانے کے لیے اے خدا ہر دور میں ایک سستانی چاہیے، اے خدا ہر دور میں ایک سستانی چاہیے۔ نعرہ حیدری۔ آیہ کریمہ کا عنوان عظمت اہل بیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جس میں عظمت اہل بیت کا بیان نہیں ہے؟ جو اہل بیت کے دشمنوں پر آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، وہ بھی اہل بیت کی ہی شان میں ہے۔ بھائی جن کے دشمنوں کی مذمت ہو رہی ہے تو خود بخود ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ آیات تو قرآن مجید میں بہت سی ہیں جو اہل بیت کی عظمت پر ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ ہم سب بھی اس لیے اس دروازے کے مرید ہیں کہ اس دروازے کے مالکوں کو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں۔
آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، میں ابتدائی تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ دیکھیے، ان سے اگر اینٹ پتھر بھی منسوب ہو جائیں نا، اس گھرانے سے اگر اینٹ پتھر بھی منسوب ہو جائیں تو وہ بھی قابل بوسہ زدن اولیاء ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا قرآن مجید سورہ مبارکہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ ویسبح لہ فیہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو اور ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو آیت جب نازل ہوئی تو اصحاب کا ایک حلقہ تھا سرکار کے گرد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ آیت کن کے گھروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ کس کے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی تعظیم بھی کرو اور ان کو تعمیر بھی کرو؟ تو سرکار نے بے ساختہ فرمایا، بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر کے بارے میں، ان کے گھروں کے بارے میں آیت ہے۔ بات سوال جواب مکمل ہو گیا۔ سرکار سے سوال ہوا کہ یہ گھر کون سے ہیں جن کو بنانے کا اور جن کی تعظیم کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے جواب بھی دے دیا کہ وہ گھر انبیاء کے ہیں۔ بات مکمل ہو گئی تھی۔ جس کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ بھائی یہ سوال بتا رہا ہے، توجہ ہے، یہ سوال بتا رہا ہے کہ حضرت کے نزدیک یہ گھر ان گھروں میں ہے۔ تو سوال کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ گھر ان گھروں میں ہے، ھذا المکان منہا، یہ گھر علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ، یہ گھر ان گھروں میں سے ہے۔ سرکار دو جہاں کا جواب سنیے۔ جیسے ہی پوچھا نا یہ گھر ان گھروں میں ہے، سرکار نے بے ساختہ فرمایا، نعم من افضلہا، یہ ان گھروں میں سب سے افضل گھر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دلا۔ بھائی اس سے بہتر صلوات۔ توجہ کر لی آپ نے۔ گفتگو کا عنوان میں نے یہ قرار دیا کہ جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے پیغامات ملتے ہیں۔ سب سے بڑا جو اس گھرانے سے رزق ہمیں ملتا ہے، اس گھرانے سے سب سے بڑا رزق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے انسان سازی، وہ ہے انسانیت۔ یہ گھرانہ ہمیں اچھا انسان بناتا ہے، جی یہ گھرانہ ہمیں اچھا انسان بناتا ہے، اور سب سے مشکل کام اچھا انسان بننا ہے۔ میں نے خود رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی سے یہ جملہ خود سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، سیاستدان بننا آسان ہے، پھر آخر میں کہا مولوی بننا آسان ہے، مگر انسان بننا مشکل ہے۔ سب سے مشکل بات جو ہے نا انسان بننا ہے۔ قرآن بھی ہر انسان نما کو انسان نہیں مانتا۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو
کھیت کے درمیان ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ جانور یہ سمجھیں کہ انسان کھڑا ہے۔ ہمارے درمیان بھی، ہماری گلی کوچوں میں بھی، ہمارے بازاروں میں بھی، ہمارے اداروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں جو کپڑے تو انسانوں جیسے پہنتے ہیں۔ بھائی تکلف نہیں کریں گے بات کر رہے ہیں، جن کی گاڑیاں تو انسانوں جیسی ہیں، جن کے گھر بنگلے تو انسانوں جیسے ہیں، مگر مولا علی فرما رہے ہیں کہ وہ زندوں میں مردہ ہیں۔ ذالک المیت الاحیاء، مولا علی کا جملہ، وہ زندوں کے درمیان کچھ مردہ ہیں۔ علی بتا رہے ہیں کہ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہیں، افق کہتے ہیں نا یہاں سے یہاں کے افق، کچھ افقی میتیں ہیں، کچھ عمودی میتیں ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہیں، کچھ چلتے پھرتے میتیں ہیں، چلتی پھرتی جنازے ہیں۔ خبردار، ہر بولنے والا زندہ نہیں ہے، ہر آنکھیں کھول کے دیکھنے والا زندہ نہیں ہے، ہر چلنے والا زندہ نہیں ہے۔ جن کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ جن کا احساس مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ میں ابھی اس آبادی میں جب آیا تو مجھے اس آبادی کی خواتین نے ایک پرچہ بھیجا ہے، ایک خط بھیجا ہے، ایک مطالبہ بھیجا ہے، ایک احتجاج کیا ہے میرے ساتھ، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے بات کریں، اور میں ان کے اس عمل کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ وہ فرماتی ہیں کہ اس آبادی میں پانی کا مسئلہ ہے۔ جزیات اور ذیلیات میں نہیں جاؤں گا ممبر پر، مگر اتنا ضرور میں اپنے حصے کا کام کروں گا کہ آپ کے اور ذمہ داروں کے درمیان ایک واسطہ بنوں گا، وہاں تک بات پہنچانے کوشش نہیں، بات پہنچاؤں گا کہ جہاں تک بات پہنچانی چاہیے۔ باقی آپ کی دعائیں اور اس مجلس کی برکت اور اس ذکر کی برکت سے اس پیاسے مولا کے صدقے میں انشاءاللہ اس آبادی کے پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ایک صلوات پڑھو۔ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی۔ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی دھار کو شاہد سمن ملے، تیرے قدم کی دھار کو شاہد سمن ملے۔ الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی تین چار میں، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی تین چار میں، ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں بلندر صلوات۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اہل بیت کے دروازے پہ مجمع لگے، رونق اہل بیت کے دروازے پر ہو۔ اللہ سب کو یہاں لانا چاہتا ہے، اور آج آپ محنت کر لیجئے، کل یا آپ خود دیکھیں گے یا آپ کی نسلیں دیکھیں گی کہ ہونا یہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ سب اسی دروازے پر آئیں گے۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے چٹے چٹیا بندہ چھوڑ کر ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر گلی کوچوں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ آپ یقین جانیے کہ اسی طرف ماحول جا رہا ہے، لوگ اس دروازے پر جوق در جوق آتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے امام بارگاہ جو آج ہمارے پاس ہیں، ہمارے ان بزرگوں نے
بہت بڑے امام بارگاہ بنائے تھے جو آج چھوٹے پڑ رہے ہیں۔ امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے، حسین کے مریدوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ عمل مسلسل بڑھے گا۔ جیسے جیسے شامہ سالم ہوتا چلا جائے گا، توجہ، جیسے جیسے شامہ سونگھنے کی صلاحیت سالم ہوتی چلی جائے گی، ایسے ایسے کربلا کی خوشبو آنا شروع ہوگی، اور یہ کام آگے بڑھے گا۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اہل بیت کے عظمت کو بیان کیا جائے۔ اس نے کبھی تو صراحت کے ساتھ اور کبھی اشاروں میں بات کی ہے، کبھی اس نے ہمیں اس دروازے سے آشنا کیا ہے اشاروں میں، اور کبھی اس نے صراحت کی ہے۔ مثلا کبھی کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، جو نہیں جانتے ہو وہ ان سے پوچھ لو جو اہل ذکر ہیں۔ تو ہم جو نہیں جانتے وہ جانتے ہیں، تو پہلے تو ہم اپنی جہالت کا پتہ لگائیں کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں سب جانتا ہوں، وہ کہیں نہ کہیں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ تو جو نہیں جانتے ہو وہ ان سے پوچھ لو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ ان کے علم کا جو دائرہ اور وسعت ہے وہ تمہاری جہالت کے ساتھ جڑی گئی ہے، جو تم نہیں جانتے وہ جانتے ہیں۔ تو دنیا میں جب یہ اعلان اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں کر دیا کہ ان سے پوچھو، فَاسْأَلُوا، سوال کرو، تو قرآن کہہ رہا ہے سوال کرو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے سوال کرو اہل ذکر سے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اہل ذکر کون ہے؟ تو جب ہم نے تاریخ کا صفحہ کھول کے دیکھا تو ہمیں ایک علی نظر آیا جو کہہ رہا ہے سلونی، مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب مولا کائنات اگر یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پوچھو، تو خود واضح ہو گیا کہ کون اہل ذکر ہے۔ وہی اہل ذکر ہے جو ہر سوال کا جواب دے سکے۔ اور کون ہے جو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے تھے، چھٹے سوال پر بھول گئے کہ ساتواں کیا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ میں بتاؤں ساتواں کیا تھا، آٹھواں کیا تھا، نواں کیا تھا؟ جو سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے اسی کو کہتے ہیں اہل ذکر، جو حق رکھتا ہے کہ کہے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، اور پھر یہ کہہ کر کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ علی نے اپنا دائرہ علمی کو بھی اتنا وسیع کر دیا کہ ہماری پہنچ وہاں نہیں ہے کہ جہاں علی کی پہنچ ہے۔ یہ اللہ نے ایک انداز سے اہل بیت کا پتہ بتایا، یہ ایک انداز سے اس دروازے سے ہمیں جوڑا ہے، اور سب سے حسین عنوان بھی علم کا عنوان ہے۔ اس گھرانے کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے۔ مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہا ہونا لا علم جمع، میرے اس سینے میں علم کا سمندر ہے، جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں مجھ سے۔ پھر فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ إِنْجِيلَ بِإِنْجِيلِهِمْ، اور انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، اور پھر تورات زبور انجیل قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ عزیزو، علم کا ایک عنوان، ان سے بڑا عالم نہیں ہے بعد از خدا۔ اگر کوئی کائنات میں اہل علم ہے تو وہ یہ گھرانہ ہے۔ میں طالب علم ہوں، دعوے کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہاں اطمینان کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کوئی مجھے کوئی ایک مثال لا کے دکھائے کہ علی مولا نے کسی سے سوال کیا ہو، کسی سے کچھ معلومات مانگی ہو، کسی سے کہا ہو کہ مجھے یہ بتا دو، معاذ اللہ مجھے نہیں پتا، بلکہ علی نے تو دعویٰ یہ کیا من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ کوئی ایک حرف تو علی کے علم میں بڑھا کر دکھائے۔ یہ پیغام بھی تو ہے۔
بھائی جہاں استاد کی تعظیم مولا کے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے کہ استاد کا مقام اتنا ہے کہ جو پڑھائے گا وہ پڑھانے والا پڑھنے والوں کے لیے مولا ہو جاتا ہے، جی آقا ہو جاتا ہے، سردار ہو جاتا ہے، وہاں یہ پیغام بھی تو ہے کہ کوئی ایک حرف تو علی کو ایک حرف ہی پڑھا کر بتائے نہیں۔ اور یہ کون ہے؟ جس نے علم لیا ہے تو نبی سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا، تھک تو نہیں رہے آپ؟ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ بھائی توجہ بڑھائیں گے تو میں کچھ کہوں۔ دیکھیے مولا نہیں فرما رہے کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، چاہتے تو کہہ دیتے مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، جی نہیں فرمایا، فرمایا مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے پیتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے، یا لفظ بدل لیجئے، جو پلاتی ہے وہ کھاتی نہیں ہے، وہ کھاتی بہت ساری چیزیں ہیں پھر جا کے دودھ پلاتی ہے، یعنی لیتی کچھ اور ہے دیتی کچھ اور ہے۔ مولا فرما رہے رسول اللہ مجھے ایسے علم دیتے تھے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، اور پرندہ جو لیتا ہے وہی کھلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی ایٹم بم کا تعلق وہ نعرہ حیدری سے تو نہیں ہے جی۔ ہم تو نعرہ حیدری لگاتے ہیں دلوں کو نرم بنانے کے لیے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ مجھے اندازہ ہے آپ بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی بلائی سماعتیں میرے ساتھ ایسے ہی رہیں۔ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اہل بیت۔ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں جو صدر نشین ہیں وہ میری قوم کا مستقبل ہے، یعنی کم سن بلکہ جوان تو اصلی یہ ہیں، تو میری خوش قسمتی ہے کہ آگے آگے جو بیٹھے ہیں وہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، پاکستان کے معمار، پاکستان کا مستقبل، وطن کے خدمت گزار۔ ان کو پیغام یہی ہے کہ علی کے چاہنے والے غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ بھائی تھوڑی سی گردن ہلائیے اگر بات جا رہی ہے۔ علی کے میرے مولا فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مولا فرما رہے ہیں لا تجعل نفسک عبدا لغیرک بل خلقک اللہ حرا۔ اے میرے چاہنے والے، تجھے اللہ نے کسی کا غلام پیدا نہیں کیا بلکہ تجھے اللہ نے حر اور آزاد پیدا کیا ہے۔ لہذا 25,000 35,000 4 گریڈ 7 گریڈ 11 گریڈ 9 گریڈ کی نوکریاں، مولانا فلاں جگہ نوکری ہو جانی چاہیے، فلاں جگہ جاب ہو جانی چاہیے، ہمیں نوکریوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ نوکری کرنی ہے تو ڈائریکٹ 19ویں گریڈ سے، نوکری کرنی ہے تو 17ویں گریڈ سے شروع ہوگی بات، 22ویں گریڈ پہ جا کے بات پوری ہوگی جی۔ نوکری کرنی ہے تو پھر افسری کرنی ہے، ورنہ ہمیں نوکری کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں اللہ نے آقائی اور سرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر نہیں کر سکتے ہو 17ویں گریڈ سے، ان بچوں جوانوں سے بات کرو، CSS نہیں کر سکتے، کمیشن پاس نہیں کر سکتے، اگر پاکستان کے خدمت گزار بڑی کرسی پر بیٹھ کے خدمت گزار نہیں بن سکتے تو پھر کاروبار کرو، کاروبار کرو، چھوٹے چھوٹے کاروبار سے بات شروع کرو، اور اللہ برکت دے گا، پھر تم پاکستان کے بڑے تاجر بن جاؤ گے، دنیا کے بڑے تاجر بن جاؤ گے۔ ابھی سے اپنا ذہن لگاؤ اس بات کے اوپر، جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں،
ابھی سے اپنا ذہن اس بات کے اوپر لگاؤ کہ مجھے کاروبار کیا کرنا ہے۔ میں ان کے ابا دادا سے بھی کہوں گا، ان کی اماں سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں پر اعتبار کرو۔ اگر یہ مدد مانگ رہے ہیں اور آپ سے قرض الحسنہ مانگ رہے ہیں کہ ابا مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو ان کی دل آزاری اور دل شکنی نہ کریں، ان پر اعتبار کریں اور ان کو یہ کام کرنے دیں۔ آپ جب اس مرحلے سے گزریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر آپ کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہاتھ دینے والا رہے، مانگنے والوں میں سے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بہتر سے بہتر تعلیم، بہتر سے بہتر تحقیق وہ جوان میرے معصوم امام کو پسند نہیں ہے جو فارغ رہتا ہو۔ وہ جوان میرے مولا کو پسند نہیں ہے جو فارغ رہتا ہو، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہو، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہو۔ وہ ائمہ اہل بیت کو اچھا لگتا ہے اپنا چاہنے والا۔ اگر بیچ میں 3 مہینے کا تعلیم میں گیپ آ گیا ہے تو تلاش کرو کہ 3 مہینے کا کون سا کورس کون سی اکیڈمی میں ہو رہا ہے۔ جی ارسطو اور سقراط سے پڑھ کر تو کوئی دانشور نہیں ہوگا ائمہ کے بعد، اہل بیت کے بعد ان بڑے دانشوروں کے نام ہے نا۔ جی ارسطو کا انتقال ہو رہا ہے، سرہانے ایک فقیہ آ کر بیٹھے ہیں، جان کنی کی کیفیت ہے، کسی بھی وقت ہم نکل جائے گا، بڑھاپا ہے، ضعیفی ہے، مثال کے طور پر جان کنی ہے۔ تو اس عالم دین سے خواتین کے مخصوص مسائل میں سے ایک مسئلہ پوچھا، اس عالم دین نے بتا تو دیا، مگر پھر سوال یہ کیا کہ تم مرد ہو، مر رہے ہو، بوڑھے ہو، خواتین کے مسئلوں سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ ایسے عالم میں بھی تم وہ مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ تو جملہ بڑا حسین ہے، کہتے ہیں کہ یہ بتائیے جان کر مرو بہتر ہے یا جاہل مرو بہتر ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی توجہات کا مشکور ممنون ہوں، متشکر ہوں، توجہ۔ لہٰذا میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ برابر کا مجمع، برابر کی تعداد جوانوں کی ہے، فارغ رہنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ اور میرے اس علاقے کے ذمہ دار بھی تشریف فرما ہیں، خاص طور پر غازی عباس ٹرسٹ کے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، مختلف انجمنوں کے لوگ تشریف فرما ہیں، مختلف قومیات کے لوگ تشریف فرما ہیں۔ تو آبادی میں ایسی اکیڈمیز، ایسے تعلیمی اداروں کا قیام مجھے پتہ ہے کہ ہے جی، اور مگر مسلسل اضافے کی ضرورت ہے۔ کسی مدرسے کے کھلنے پر اور کسی اکیڈمی اور کسی اسکول کے کھلنے پہ یہ نہیں کہا کرو کہ پہلے ہی بہت ہیں۔ اگر مسلسل بچے دنیا میں آ رہے ہیں تو مسلسل اسکول بھی کھلیں گے، مسلسل مدرسے بھی کھلیں گے۔ کبھی نہیں بولا ہاسپٹل اتنے کیوں کھل رہے ہیں، کبھی نہیں پوچھا کہ پہلے ایک فریج تھا دوسرا کیوں لے لیا، کبھی نہیں پوچھا کہ ایک گاڑی تھی تو دوسری کیوں لے لی، گھر میں ایک موٹر سائیکل تھی تو دوسری کیوں خرید لی۔ مادی دنیا میں تو اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو ایسے ہی مانوی اور روحانی اور علمی دنیا میں بھی اور چاہیے اور چاہیے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بلکہ میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، پسند نہ آئے تو اسے سنی انسنی کر دیجیے گا، اور پسند آئے تو اس پہ کبھی شاید آرزو پوری ہو جائے کہ ہمارے جتنے امام بارگاہ ہیں ان میں کوئی ایک حصہ روزانہ کی بنیاد پر جدید اور عصری تعلیم کے انتظام کا ہونا چاہیے۔ جی میٹرک کی ٹیوشن دی جا رہی ہو، فرسٹ ایئر انٹر کا ٹیوشن دیا جا رہا ہو، جی سی ایس ایس کی تیاریاں کروائی جا رہی ہوں، کمیشن کے بچوں کی تیاریاں کروائی جا رہی ہوں، اور اس انداز سے آگے بڑھیں۔ میں آپ کو یقین سے اس ممبر پہ بیٹھ کے مولا حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس انداز ہو گئے تو بس پھر اللہ راضی ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بڑا عنوان
سب سے بڑا عنوان فضیلت اہل بیت کا علم اہل بیت ہے ہر اعتبار سے۔ تو ایک انداز اللہ نے اہل بیت سے آشنائی کا ہمیں یہ عطا کیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ صفحہ ہم نے قرآن کا پلٹا تو ہمیں ایک اور آیت نظر آئی، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن ہے جو اللہ نے کہا ہے وہی سمجھیں گے ہم، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ کونوا مع الصادقین ہے، کونوا من الصادقین نہیں ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں میں سے ہو جاؤ نہیں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سچوں میں سے ہو جاؤ، اس لیے کہ جن کے ساتھ ہونے کا وہ دعوت دے رہا ہے نا، ان میں سے ہونے کے لیے تو جبریل بھی اہل نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جی یا اللہ میں بھی ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں۔ جبریل بھی چادر میں آتے ہوئے اجازت مانگ رہے ہیں، جبریل بھی نہیں جانتے کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، جو ہر آسمان پہ نبی کے ساتھ تھا وہ سدرۃ المنتہا پہ رکا رہ گیا۔ نبی نے مڑ کر دیکھا تو جبریل پیچھے کھڑے تھے، کہا جبریل آگے کیوں نہیں آتے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی وضعنی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے۔ لو دنو تو انبلتن، ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یعنی جبریل جانتے ہیں کہ میری جگہ کیا ہے۔ بھائی جو اپنی جگہ پہچانتا ہو نا پھر وہ علیہ السلام بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ میں اس آیے کریمہ پہ غور کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں میں سے ہو جاؤ کی دعوت نہیں ہے جی، ہمیں اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ میری قوم کی مشکلات پریشانیوں کا ایک حل دینے جا رہا ہوں۔ قومی درد رکھنے والوں میں آپ آخر میں ہی مانیں مگر مجھے مانیں گے، قومیات کا درد رکھنے والوں میں آپ آخر میں رکھیے مگر میں آخری ضرور بندہ ہوں کہ جو قوم کا درد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری قوم کی مشکلات کا ایک حل ہر شخص کو، توجہ ہے، توجہ بڑھائیں گے تو کہوں گا، ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہماری قوم کا کوئی فرد نہیں ہے جس کی کوئی حد نہ ہو۔ میں آپ کی اور اپنی بات اور اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہر شخص کی ایک حد ہے، اس سے آگے بڑھے گا تو فساد پھیلائے گا، اس سے آگے بڑھے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ ہر شخص اپنی حدوں کو پہچانے، بس حدوں کو پہچان لینا ہی ہنر ہے۔ ایک شخص نے آ کر میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے کہا، کہنے لگا آپ ظلم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ اچھا مولا سے ظلم کے خلاف قیام کی جو توقع رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مولا کا چاہنے والا تھا، جی ظلم کا شکار تھا اور مظلوم تھا اور اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ کہتا ہے آپ ظلم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال جہاں یہ بتا رہا ہے کہ وہ چاہنے والا تھا، وہاں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اپنی حدوں کو نہیں جانتا۔ امام سے اس لہجے میں بات کرنے والا مولائی نہیں ہوتا۔ کہہ رہا ہے آپ ظلم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ چاشت کا وقت تھا، صبح 9-10 بجے کا وقت تھا جب امام سے بات کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ بہت شکریہ۔ کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں
جو بس جب یہ بھول جائیں کہ ان کی حد کیا ہے وہ فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں، وہ توہین کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جا رہے ہیں میرے مولا جنگ نہروان پر، جنگ علی نے 80 سے زیادہ لڑی ہیں، مگر اپنی زندگی کی آخری جنگ مولا نے جو لڑی ہے وہ جنگ نہروان ہے۔ جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے۔ مولا گھوڑی پر بیٹھ چکے تھے کہ ایک شخص دوڑتا آیا، علی مولا نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ائمہ کا حساب بھی لگاتے ہیں۔ مولا بیٹھے بیٹھے اتر آئے، حضرت نے اس کو قریب آتے ہوئے دیکھا، فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ستارہ شناسی میرا کام ہے، میں فلکیات کا ماہر ہوں، ستاروں کو جانتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے ستارہ ہلتا ہے تو فلاں اونٹوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کچھ نہیں پتا تھا۔ حضرت نے فرمایا چل یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے؟ یہ والا ستارہ نہیں جانتا، تو یہ والا کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کچھ نہیں پتا تھا۔ حضرت نے فرمایا چلو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ بڑی عنایت، نہیں پتا تھا اسے کہ سم کے نیچے کیا ہے۔ حضرت نے گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ حضرت نے فرمایا پتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ کچھ نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، تجھے سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے۔ میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں کہ میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ علی نے جانے سے پہلے اپنے شہیدوں کے نام بھی بتائے اور ان کے بھاگنے والوں کے نام بھی بتائے۔ ہر شخص اگر اپنی حدوں کو پہچانے، ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ کونوا من الصادقین، سوچ بھی لو کہ تم ان جیسے ہو، ان میں سے نہیں ہو، تمہیں ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مت سمجھنا کہ ساتھ چلنے والے سب برابر ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والے سب برابر نہیں ہیں۔ 14 ہیں، عباس ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، جناب زینب بی بی معصومہ ہیں۔ ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا مقام، اور میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، میری وہ جگہ نہیں ہے، مجھے وہاں جوتیاں اتار کے جانا پڑے گا۔ جی وہ وادی مقدس ہے، جیسے ہم بدن مقدس جگہوں پہ لے جاتے ہیں تو جوتیاں اتارتے ہیں، ایسے ہی جب ذہن کو مقدس جگہ پر لے کے جائیں تو ہمیں دنیا کی خیالات کی جوتیاں اتارنی پڑیں گی۔ یہ دنیا کے خیالات کی جوتیاں ہیں جو جب تک ساتھ رہیں گی ہم وادی مقدس میں نہیں جا سکتے۔ یہ جوتیاں ہمیں رکوا دیتی ہیں۔ بلا تشبیہ اگر اسی امام بارگاہ میں کوئی جوتیاں پہن کے آ رہا ہو تو چاند بھائی روک دیں گے نا جی کہ جوتے پہن کے کہاں آ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ جانے کے لیے کچھ آداب ہیں۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو آواز آئی فخلا نالیک، اے موسیٰ جوتیاں اتارو، یہ وادی مقدس ہے، اور حضرت موسیٰ سے جوتیاں اتروائیں۔ اور جب سرکار معراج پر گئے تو سرکار نے بھی سوچا کہ کسی سے جوتیاں اتروائیں تھیں تو میں بھی اتار دوں۔ ابھی سوچا کہ میں جوتیاں اتاروں کہ اللہ کی آواز آئی میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ۔ اور سرکار جوتیوں کے ساتھ جس جگہ پر گئے ہیں اس جگہ کو سورہ مبارکہ النجم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند جگہ پر تھا۔ جو نبی جوتیوں سمیت سب سے بلند مقام پر ہو، اس کا مطلب کیا یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے؟
جس کی جوتیوں کا مقابلہ نہ کر سکے کوئی، اس کے حسن و حسین کا مقابلہ کیا کرے گا؟ اس کے خون کا مقابلہ کیا کرے گا؟ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی۔ بات بہت ہی روشن ہے، پیغام میرا مکمل پہنچا کہ ہمیں اس دروازے سے اللہ چاہتا ہے کہ ہم جڑے رہیں۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، اس سے اچھا اسکول نہیں ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ سلمان فارسی اس کا ایک کیمپس ہے، اور یہاں کی کلاس کا رنگ تو دیکھیے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے جی، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ککڑی کا ٹھیلا چھوڑ کر، وہ ٹماٹر کا ٹھیلا چھوڑ کر مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے، وہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ سیکٹری صاحب، وہ وزیر صاحب بھی یہاں کچھ لینے آتے ہیں۔ ہر شخص حسین کا منگتا ہے، سب یہاں فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مانگنے والوں کا مجمع ہے، مگر یہاں جو مانگتا ہے پھر اسے کہیں اور مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا اعتماد دیتے ہیں، ایسی خودی بخشتے ہیں، ایسا اپنے اوپر بھروسہ اور غنا عطا کرتے ہیں کہ پھر کسی اور سے مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور ان سے مانگنے میں، بار بار مانگنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ جتنا زیادہ اس دروازے پہ ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، اتنا یہ دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا اپنے سگے چچا سے تو 3 دفعہ کچھ مانگ کے دکھائیے، 4تھی دفعہ وہ گھر میں ہی نہیں آنے دیں گے۔ جتنا سگے بھائی سے کر لیجئے تجربہ، 4تھی دفعہ بھائی منع کر دے گا کہ بھائی کب تک دوں۔ یہاں جتنا مانگتے چلے جائیں گے دنیا کے لوگوں سے، اتنے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے، اور ان سے جتنا مانگتے رہیں گے اتنے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ان کا مل کے ان کا انداز، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دارائی میں بھی عطا کرتے ہیں، ناداری میں بھی عطا کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ انہیں اللہ نے شجرہ طیبہ بنایا ہے، شجرہ طیبہ جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، جو ہر حال میں پھل دیتا ہے۔ یہ خود اسیر ہوتے ہیں مگر لوگوں کو زندانوں سے رہائی دلواتے ہیں۔ بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ میں اس کی ضمانت لے لوں، میں اس کی ضمانت لے لوں۔ یہ جائے گی، بچوں کو دودھ پلائے گی، پھر تمہارے پاس آ جائے گی، پھر تم اسے پکڑ کر لے جانا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں یہیں، یہ آواز جو امام فرما رہے تھے کہ اس کے 2 بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، یہ زندان میں جناب رباب نے نہ سنا۔ اجرکم اللہ، جن کا بچہ بھوکا مار دیا، جن کے علی اصغر کو کربلا میں پانی کی جگہ تیر مار دیا، پانی پلانے لے گئے تھے امام حسین اور اس چھوٹے سے بچے کے گلے میں تیر مار دیا۔ وہ تعجب سے کہنے لگا کہ آپ تو خود اسیر ہیں، آپ کے تو خود ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور آپ اس ہرنی کی ضمانت لے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ہمیں آزما لو کہ واپس آئے گی، اس کی ضمانت ہم لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میرے لیے نئی بات ہے کہ کوئی اس حالت میں ہو اور وہ جانور کی بولی سمجھتا ہو اور بات بھی ایسی کر رہا ہو کہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے بچے بھی ہیں۔ وہ رسی چھوڑ دیتا ہے، یہ ہرنی جنگل میں جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد واپس آتی ہے، دوڑتی بھی آئی اور امام کے پیروں کا بوسہ دیا
اور پھر گردن جھکا کر اس شکاری کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ اب چاہو تو میرے گلے میں رسی ڈال دو۔ وہ پیروں میں گر گیا، یہودی تھا، مسلمان ہو گیا۔ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں، جس کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک سبب لکھا ہے زندان سے اہل بیت کی رہائی کا۔ اس شخص نے پھر گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کے امام حسین کا پیغام پہنچایا، تم نے اس کے بچوں کو اسیر کیا ہوا ہے جو لوگوں کے ضامن بن جاتے ہیں، جو لوگوں کو رہائی دلواتے ہیں، جو حجت خدا ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ بس عزیز و بات میری مکمل ہو گئی۔ آج 13 محرم ہے، قافلہ کوفہ پہنچا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر رونے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ 13 محرم ہے، امام حسین کا لاشا دفنایا جا چکا ہے۔ زہرا کا لال 3 دن بے گور و کفن رہا۔ سب نے اپنے جنازے اٹھا لیے مگر علی کا بچہ دھوپ میں رہا۔ سلام اس بہن پہ ہو جو بھائی کا لاشا چھوڑ کے گئی ہے۔ درود اس زوجہ پر بھی ہو کہ جو اپنے شوہر کا لاشا چھوڑ کے گئی، اور ایک چھوٹی بچی کو بھی سلام کریں جو بابا کے لاشے سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو بابا کے لاشے سے جا رہی ہے مگر بابا کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ بڑا سخت مرحلہ تھا جب جناب سکینہ کو بابا کے لاشے سے اٹھایا گیا۔ مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، پھوپھی اماں میرے بابا کے لاشے پر کسی نے کپڑا نہیں ڈالا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب امام اعجاز امامت سے آئے نا امام سجاد، اور بنی اسد سے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور بنی اسد سے فرمایا کہ ایک بڑی قبر کھودو، اس میں تمام شہداء کربلا کو ترتیب کے ساتھ امام نے لٹایا اور بڑی قبر بنا کر اسے خاک سے یکساں کیا اور اسے گنج شہیدہ کا نام دیا۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ حرم امام حسین میں وہ بڑی قبر آج بھی موجود ہے جہاں سارے شہداء دفن ہیں۔ پھر فرمایا میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو، اور نہر کے کنارے پہنچے تو ایک ایسا لاشا ہے جن کا قد بڑا دراز تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہے، اللہ اجر عطا فرمائے۔ جن کا قد بہت دراز تھا مگر لاشا بہت چھوٹا ہے۔ قتلوہ اربا اربا، جوڑ جوڑ علیحدہ تھے مولا عباس کے۔ میرے مولا سجاد نے چٹائی میں لپیٹ کے لاشا قبر کے حوالے کیا اور قبر میں لٹاتے ہوئے فرمایا چاچا آپ کو بابا کا جوار مبارک ہو، اور کوفے کے بازار میں پھوپھی زینب آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ اور پھر آئے میرے مولا، فرمایا 2 قبریں بناؤ، ایک سرہانے ایک پائنتی، ایک پائنتی کی جانب ایک سرہانے کی جانب، اور سرہانے مولا حسین کو لٹایا اور پائنتی حضرت علی اکبر کو لٹایا، اور حضرت علی اکبر کو لٹا کے مولا علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا بھائیا تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو، کوفہ اور شام کے بازاروں کا امتحان تمہارے بھائی کے لیے رہا۔ اور پھر امام حسین کی قبر میں امام حسین کو لٹایا۔ آپ رو رہے ہیں۔ ایک منظر اور دکھانا چاہوں گا، کربلا کا ایک صفحہ پڑھانا چاہوں گا۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کبھی میرے بچوں جوانوں نے سوچا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا حسین مولا۔ اور امام حسین کو بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی، بار بار اماں سے پانی مانگتے تھے۔ بہن زینب کو بھی پتا تھا کہ میرے بھائی کو پیاس بہت لگتی ہے، اہل بیت کو معلوم تھا کہ حسین مولا کو پیاس بہت لگتی ہے، جناب رباب جانتی تھی کہ میرے شوہر کو، میرے مولا کو پیاس بہت لگتی ہے، پورے اہل بیت سارا گھرانہ جانتا تھا
کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. جب جناب علی اکبر سے مولا حسین نے فرمایا نا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو شاید تمہیں تسکین مل جائے، تو زبان ایک لمحے کے لیے حسین کے منہ میں دی، پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. آپ نے بہت سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ذوالجناح جب خبر شہادت لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پر اجر و کمال اللہ اجر و کمال اللہ، اور اسی خیمے پر گیا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی. جب پیر مارنے لگا نا جیسے ماتم کر رہا اور سکینہ بی بی باہر آئی تو آپ ذرا ذہن میں لائیے کہ حسین مولا کی پیاس کتنی تھی. جناب سکینہ کو بابا کے پیاس کا کتنا خیال تھا. میرا بابا پیاسا ہے، میرے بابا کو پانی بار بار چاہیے ہوتا ہے، میرا بابا بار بار پانی مانگتے ہیں. تو گھوڑے سے ایک ہی سوال کیا، یا جوادو ابی حل سقیا ابی ام قتلا عطشانا، اے میرے بابا کے بابا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا. اور جب امام سجاد نے امام حسین کو قبر کے حوالے کیا تو قبر پر یہ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جس نے پیاسا مارا. بھائی گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے. ایک جملہ بس سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اور آپ کو میں دعا دوں. امام نے قبریں تو بنا دیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ نہر کے کنارے عباس مولا ہے، بڑی قبر میں سارے شہداء ہیں، حضرت علی اکبر بائنتی ہیں، سرحان امام حسین ہیں. علی اصغر کہاں ہے؟ حضرت علی اصغر کہاں ہے؟ یہ سوال کربلا میں حرم امام حسین میں ایک روتے ہوئے عزادار نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ علی اصغر کو کہاں لٹایا، چھوٹے شہزادہ کو کہاں لٹایا؟ تو وہ کہنے لگے میری تحقیق نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں لٹایا. رات کو بستر خواب پر گئے، خواب میں امام حسین نظر آئے. امام نے فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے. زین العابدین نے اس بچے کو میرے سینے پہ لٹا دیا. اب سکینہ ماں کے پاس رہیں گی اور علی اصغر بابا کے پاس رہیں گے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل ان نوجوانوں کی جو ایک عرصے سے اس مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں، ان کے رزق میں، ہمت میں، علم میں اضافہ فرما. ان کے بزرگوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل خانہ کو رزق، عزت، توفیقات عطا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. یا حسین یا